بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی فرق ہے؟ اگر تمہارے ملک میں مرد اور عورت میں فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ اگر مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے بندے کو ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ کوئی ایک فرق ہے؟ سامعین کرام، جیسے مرد اور عورت کے جنس میں فرق ہے، ایسے ہی ان کے عبادات میں بھی فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے مالی عبادت اور ایک ہوتا ہے بدنی عبادت۔ مالی عبادت میں تو برابر ہیں، اور بدنی عبادت چونکہ جنس الگ الگ ہے اس لیے اس میں فرق ہے۔ جیسے حج میں عورتوں میں اور مردوں میں فرق ہے، اسی طریقے سے نماز ہے، نماز میں بھی فرق ہے۔ لیکن فرقہ اہل حدیث اس میں بہت کنفیوز ہے۔ پہلے تو ان کی ایک رائے نہیں ہے، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، پھر جب فرق بتائے گئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں کچھ فرق۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلسلہ وار سب چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ پہلے تو ان کی کیا رائے ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ الگ الگ رائے کیسے پیش کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہم آپ کے سامنے لائیں گے مرزا انجینئر صاحب کو، جو ابھی تک ریسرچ ہی کر رہے ہیں۔ ان کا ریسرچ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور وہ ابھی اس مسئلے میں غامدی صاحب جو اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ سرٹیفائیڈ غامدی صاحب کی تقلید کر رہے ہیں ابھی تک، جب تک کہ ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ سنیے ان کو۔ چلیے بھائی، آپ کسی موقف پہ پہنچے مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق آپ کہہ رہے تھے، ابھی میں فائنلی کوئی بات نہیں کر رہا۔ میں نے ابھی اس کے اوپر ابھی تک تو میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے۔ غامدی صاحب کا بھی نظریہ ملاحظہ فرما لیں۔ نماز پڑھیں۔ نماز کے بارے میں جو ایک جنرل ہدایت لوگوں کو آپ نے کی وہ کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھتا ہوں۔ حضور مرد تھے نا، آپ نے عورتوں کو بھی یہی کہا، مردوں کو بھی یہی کہا۔ دیکھیں ابو زید ضمیر صاحب کچھ فرق مانتے ہیں، ان کو ملازم۔ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے کہ مرد کے لیے وہ پردہ نہیں جو عورت کے لیے ہے، اور اگر امام بھول جائے تو عورت پیچھے سے اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی اور مرد پیچھے مقتدی سبحان اللہ کہے گا۔ اس طرح کے کچھ فرق حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو ظفر الرحمن صاحب کوئی فرق ماننے کو تیار نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں ان کو۔ جیسے مرد کو پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جیسے یہ حکم ابو بکر کے لیے تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، ویسے ہی یہ حکم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ پرانے ان کے عالم ہیں اسحاق بھٹی صاحب۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کھل کر کے برملا احترام کیا اور اللہ کا احترام کیا، اجماع کا احترام کیا۔ عورت اور مرد کی نماز جو ایک طرح کی، ایک ہی طرح وہ سجدے کریں، ایک ہی طرح رکوع کریں، سارا کچھ ایک ہی طرح کریں۔ ہمارے اہل حدیث علماء صلاح الدین یوسف کے جیسے ہیں وہ رسالے لکھتے ہیں، مگر یہ بات پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ بالکل ساری امت کے علماء کسی گروہ کے بھی تھے نا، سب متفق تھے، صحابہ اور تابعین سے لے کر کوئی اختلاف نہیں تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی طرح نہیں اس میں پڑھنی، اس نے ایسے پڑھنا جس میں ستر ہو، پردہ ہو، کوئی اس کا عذر نمایاں نہ ہو۔ جب یہ فتنہ شروع کیا ان لوگوں نے کہ نہیں مرد کی طرح ہی پڑھے، تو مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ تم ساری امت کے خلاف ایک نیا دین نکالی، مگر یہ بات نہیں آئے۔ اب عورتیں بھی اٹھ کر سجدے کر رہی ہیں۔ بالکل میری بچیاں خدا کے لیے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے، عورت کو بالکل الگ سجدہ کرنا چاہیے، اس کے پاؤں ایک طرف کو ہوں، پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا، زمین پر بچھی ہوئی ہو، رکوع بھی ہماری طرح زیادہ جھک کرنا کہ اس کے سرین نمایاں ہو جائے، نہ کرے، تھوڑا سا جھکے۔ اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے، جس کا کوئی عذر نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بحث کرتے ہیں نا میرے ساتھ، میں پھر کہتا ہوں تمہیں گرفت کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں تم کہتے ہو لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورت کی نماز الگ ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک، حالانکہ حضور کے بارے میں دو مرسل روایتیں ہیں بالکل صحیح ہیں، مگر چلو تم اعتراض کر۔ اب آؤ حج پر، حج میں کہیں لکھا ہوا کہ عورت تلبیہ جو ہے لبیک اونچا نہ کہے؟ دکھاؤ اگر حضور نے یہ فرق کیا۔ اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیک اونچا سب کریں، وہاں کیوں کہتے ہو کہ مرد اونچا کہیں گے عورتیں کم؟ اور دلیل یہ دیتے ہو، اہل علم یہ کہتے ہیں
وہاں اہل علم کہتے ہیں اب مکہ میں گئے پہلا طواف قدوم کرنا ہے، حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو طواف کرے، مردوں کو حکم ہے کہ پہلے 3 چکر جو رمل تیز چل کر آئے، عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں لکھا ہوا کہ کریں یا نہ کریں۔ اب امت پوری مانتی ہے، خود اہل حدیث بھی، کہ عورتیں نہیں تیز چلیں گی ورنہ ان کے فستان ہلتے نظر آئیں گے۔ وہاں بھی ایک علماء کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے میلان اختران، وہاں بھی کہتے ہیں عورتیں نہ دوڑیں مرد دوڑے۔ بھائی دکھاؤ نا فرق، پھر اگر لفظوں میں دکھانا دکھاؤ کہاں حضور نے فرق کی۔ تستر کا جب ایک قانون مقرر ہو گیا کہ عورت ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو، کوئی حصہ نظر نہ آئے، ایک قاعدہ بن گیا، اس سے ساری امت نے سمجھا، پورے چاروں امام شیعہ سب دنیا متفق کہ عورت جو ہے الگ طریقے سے سجدہ کرے۔ یہ بے بنیاد مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ایسے کہ آپ دیکھیں عورت کے لیے پردہ اتنا اہم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت اگر رفع یدین کرے نا جب نماز میں ہاتھ اٹھائے شروع میں تو مرد کی طرح نہ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے، اس سے بھی کچھ اس کے بازو ننگے ہو جائیں، بس سینے کے برابر ایسے ہی سمتی کرے۔ اور ایک قول یہ کہ یہ رفع یدین کرے ہی نہ، اندازہ کرو اللہ کے رسول کی سنت فرمایا نہ یہ ہاتھ نہ اٹھائے، پھر بھی کپڑے میں سے حرکت نظر آئے گی۔ کیسے اس کو اللہ نے عورت کہا، عربی میں بھی عورت کہتے ہیں، عورت کا معنی ہی عربی زبان میں چھپانے کی چیز۔ اب یہ جس طرح جی چاہے بے پردہ ہوتی پھریں، لفظ کی توہین کہ عورت تو کہتے ہیں چھپانے کی چیز، میری آپ کی مرد بیٹھے ہیں عورت ہے، مرد کی عورت ہے ناف سے گھٹنوں تک، عورت تو رجل، یہ ہماری عورت کہ چھپاؤ اس حصے کو۔ اسی طرح ان کو کال مرد تو عورت جو ہے یہ سر سے پاؤں تک عورت، ضرورت کہتا ہے صرف چہرہ اور ہاتھ اگر کسی موقع پر رنگے کر سکتے ورنہ نہیں۔ تو اس لیے بیٹا یہی بات ہے کہ یہ سجدے رکوع یا سارے جو نماز کے طریقے ہیں نا مرد سے الگ، بالکل با پردہ رہ کر جس میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہو، یہی ٹھیک بات ہے۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کے الگ الگ نظریات کیا ہیں۔ مرزا علی انجینئر صاحب ابھی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں اور اس دوران وہ غامدی صاحب کی تقلید کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے اور انہیں حکم دیا کہ جیسا میں پڑھتا ہوں، اس پہ خیانت کر دی کہ کس کو حکم دیا، سامنے کون تھے، آگے یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ابو زید ضمیر صاحب کچھ باتوں کو مان گئے کیونکہ حدیثیں ہیں اور ساری کچھ باتیں ہیں، اور ہم اس بات پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اسحاق بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے حق بات کو قبول کیا اور سلف اور خلف ساری باتیں انہوں نے سامنے رکھی اور عورتوں کو صاف صاف حکم دیا کہ آپ ان باتوں کی پیروی کریں۔ جی سامعین کرام، آپ نے ساری باتیں ملاحظہ فرمائی۔ فائنلی یعنی آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ صاف صریح کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، فرقہ اہل حدیث کے پاس، کہ وہ فرق نہیں ہے اس کو ثابت کر سکیں۔ لے دے کر کے بخاری شریف کی جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی ادھوری ایک ٹکڑا اس کا پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک ساتھی نے ان کے ایک عالم صاحب سے بات کی، ملاحظہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم دعا۔ حضرت ابھی موقع ہے، کچھ مسائل پوچھنے تھے۔ بولیے، ویسے راستے میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے ہوے کے ساتھ، بولیے جلدی جلدی۔ جی حضرت مجھے سمجھنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، تو اس کی کوئی صاف صریح دلیل ہے ہمارے پاس؟ صاف صریح دلیل؟ جی جی بخاری میں ایک روایت ہے نا، جی 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 ٹھیک ہے نا، سب سے مضبوط دلیل وہی ہے۔ حضرت کیا ہے مالک ابن حویرث شاید راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جوان تھے، جی 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 ٹھیک ہے نا، 20 دن ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ جی 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 پھر نبی کو احساس ہوا کہ ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جی 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 پھر آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کن کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو بتا دیے کہ بھائی ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے جو بھی ہے۔ جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ۔
جی ٹھیک ہے نا, اور نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. جی 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 سلو کما رأیتمونی اصلی وہی ہے, ٹھیک ہے نا. جی 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 نماز ویسی ہے. تو یہی ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کی طرف بھیجا اور کوئی الگ سے تعلیم نہیں دی. جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی تم پڑھو اور بچوں سب کو پڑھاؤ, بیوی بچوں جتنا کو. جی یہی دلیل ہے, سب سے قوی دلیل تو یہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے. یعنی صریح کوئی بات ایسی نہیں آئی کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ایسا ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے, جو فرق کرتے ہیں وہ دلیل دیں نا. نہیں, اس میں بات یہ آتی ہے نا, جب ان سے پوچھتے تو یہ کہتے کہ یہ حدیث جو مکمل ہے حدیث سے بخاری نمبر ہے اس کا انٹرنیشنل 631 نمبر, اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے اس میں 6-7 احکامات ہیں. تو پہلا جو حکم ہے ارجعوا الی اہلیکم, اپنے گھر کو جاؤ, فاقیموا فیہم, ان کے پاس جا کر قیام کرو. تیسرا حکم ہے وعلمہم, ان کو دین سکھاؤ. چوتھا حکم ہے وامروہم, انہیں دین کی باتوں کا حکم دو. پانچواں جو ہے وصلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. فلیؤذن لکم احدکم, کوئی ایک اذان دے. ولیؤمکم اکبرکم, تم میں سے جو بڑا ہو نماز پڑھائے. جی جی. تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب ایسی بات ہے تو پھر کسی عورت سے اذان بھی دلایا جائے اور کسی عورت کو امامت بھی دیا جائے, کہ 6-7 حکم جو آ رہے ہیں تو سب کے لیے آ رہے ہیں. جی 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 حضرت, ہاں بولیے. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس حدیث پہ جب بات ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں آتی ہے, تو پھر کیا جواب بنتا ہے؟ جی, آپ نے ملاحظہ فرمایا عالم صاحب فون کال کٹ کر دیے کیونکہ یہاں پر وہ پھنس چکے تھے. جو حدیث کا ٹکڑا انہوں نے بیان کیا تھا, جب ان کے سامنے پوری حدیث پیش کی گئی اور پورے حدیث کا حکم عورت اور مردوں سب پہ لگانے کی بات کی گئی, تو عالم صاحب کال کٹ کر کے آگے بڑھ گئے. خیر, ہم اب آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کریں گے کہ بخاری شریف کی جو حدیث کو دلیل بناتے ہیں اس کے بارے میں کبار علماء کرام حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کی رائے آپ کے سامنے ہے, اس کو ملاحظہ فرمائیں. وہ بھی آپ سن لیں, درمیان میں باتیں تو ادھوری نہ رہ جائے. ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے, مرد کی نماز الگ ہے, عورت کی نماز الگ ہے. مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. جو کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ یقین کریں وہ جھوٹ بولتا ہے. عنوان میرا یہ نہیں ہے, مرکز بنا ہے, ہم آتے جاتے رہیں گے. ایک عنوانات پہ بیان بھی چلیں گے, اللہ نے چاہا تو بیانات پہ کورس بھی ہوں گے, کورسوں میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا, ہم مرد عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی فرق نہیں ہے. ہم نے کہا فرق کیوں نہیں ہے؟ اسی حدیث میں ہے, کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے, اور یہ روایت بڑی واضح ہے. میں نے کہا روایت پڑھ کے سنا. کہتے ہیں روایت یہ ہے, ابھی یہ حدیث سے مبارک مالک بن حویرث کے راوی ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یہ اللہ کے نبی نے خطاب مردوں کو بھی کیا ہے, یہ خطاب عورتوں کو بھی کیا ہے. نماز نبی کی طرح پڑھے, عورتوں کو بھی حکم ہے نماز عورتوں کی طرح پڑھے. جب خطاب دونوں کو ہے تم نے فرق کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا بات یاد رکھنا, دیوبند کا نظریہ ہے اگر قرآن ادھورا ہو عقیدہ ادھورا ہے, اگر قرآن پورا ہو تو عقیدہ بھی پورا ہے, اگر پیغمبر کی حدیث پوری ہو تو مسئلہ بھی پورا ہے, اگر حدیث ادھوری ہو تو مسئلہ ادھورا ہے. ہم ادھورے دین کی بات نہیں کرتے, ہم تو رائی ونڈ والے ہیں, ہم تو پورے دین کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو ہدایات دی جاتی ہے, خدا نے کامیابی پورے دین پہ چلنے پہ رکھی ہے. کہتے جی کیا مانا؟ میں نے کہا ادھوری حدیث تو نہ پڑھنا. اس حدیث مبارک میں ہے صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں ہے, کچھ دن گزر گئے, ہم نوجوان آدمی تھے, اللہ کے نبی نے محسوس کیا ان کو گھر جانے کی حاجت ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم ارجعوا الی اہلیکم, اپنے گھر چلے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحابی خود کہتا ہے
पता ये चला ये हुक्म उन्हें था जो नबी को देख रहे थे, वो घर वालियां नहीं, वो घर वाले थे। घर वालियां घरों में थी, घर वाले नबी की खिदमत में थे। खिताब उन्हें किया है, ये औरतों को खिताब ही नहीं है। कहते हैं लफ्जों के अमूम को देख लो, लफ्ज तो आम है, खिताब दोनों का है। मैंने कहा फिर अधूरी हदीस न पढ़ेगा, हदीस आगे भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज तुमने यूं पढ़नी है जैसे मुझे पढ़ते देखा, लेकिन जब तुम सफर में चलो तो तुम में से एक आदमी अजान भी दे, फल उम्मकुम अकबरकुम, और तुम में से बड़ा इमामत भी करे। तो मैंने कहा फिर हदीस में 3 चीजें होंगी। नंबर 1 सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुस्तफा को पढ़ते देखा है। नंबर 2 अल्लाह के नबी ने फरमाया फल युअज्जिलकुम अहदकुम, तुम में से एक बंदा अजान भी दे। नंबर 3 फल उम्मकुम अकबरकुम, तुम में से बड़ा इमामत भी करे। तो मैंने कहा फिर चलो अगर इस हदीस में खिताब देते हैं किसी मस्जिद में मुअज्जिन औरत भी रख लो। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया तुम में से एक अजान भी दे, खिताब आम है, कभी अजान मर्द दे कभी अजान औरतें दे, ताकि हदीस पे अमल तो होला। फरमाए तुम में से बड़ा इमामत करे, तो कभी इमामत के लिए तुम्हारे दादा जान खड़े हो, कभी दादी जान खड़ी हो, कभी उस्ताद जी खड़े हो, कभी उस्तानी साहबा खड़ी हो। लोग पूछे क्यों? कहना बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के नबी ने हुक्म सबको दिया है। हमने एक मस्जिद में मुअज्जिन लड़का रखा है, एक में लड़की रखी है, एक में इमाम मर्द रखा है, एक में इमाम औरत रखी है, ताकि पूरी हदीस पे अमल तो होना। मैंने कहा फिर तुम्हारी बात को मान लिया जाए। तो तुमने कहा नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने पढ़ी है। तो मैंने कहा पैगंबर की नमाज नंगे सर वाली है या पगड़ी वाली है? कहा जी पगड़ी वाली है। मैंने कहा फिर एक पगड़ी रख के दादी जान के सर पे भी रख दो, कहना ये नबी जान वाली नमाज है। हमें समझ तो आए ना, तुमने अमल हदीस पे किया है। जब नमाज पढ़ते हो तो मुझे पता ये ठान के पढ़ने हैं, कहा जी नंगे। तो मैंने कहा फिर नबी की तरह पढ़ना है। फिर भाभी जान को कह दे ये सलवार आधी पिंडली तक उठा ले, नमाज नबी की तरह तो पढ़ेगा। फिर जब तुमने सफे में लानी है तो तुम कहते हो टखनू से टखने में ला दो, इधर भाई जान खड़े हैं, इधर भाभी जान खड़ी है, तो जी टखनू से टखने में ला दो। मैंने कहा क्या नमाजों में रश हो जाए, मुअज्जिन कभी मुअज्जिना औरत हो, मुसल्ले पे औरत खड़ी हो, इधर तकबीर कहने वाले भी औरत हो, उधर सर से नंगी खड़ी हो, उधर टखने से टखना मिलाया हो, आधी पिंडली नंगी हो। मैंने कहा ये नबी वाली नमाज है। कहते हम तैयार नहीं है। तो मैंने कहा फिर देवबंद वालों की बात मान लेना। हमने कहा सल्लू कमा। और ये इसी तरह औरतों और मर्दों की नमाज का जो फर्क है ये भी सदियों से चला आ रहा है। चारों अइम्मा की किताबों में यही लिखा हुआ है कि औरत सिमट के पड़ेगी, औरत मर्दों की तरह नहीं पड़ेगी। अब ये शुरू किया है कि औरतें, और एक हदीस से इस्तेलाल किया है कि सरदा उस तरह ना करो जैसे कल्ब की तरह ना, कुत्ता जैसे वो सिमटता है। तो वो मर्दों के बारे में नहीं, वो औरतों के बारे में नहीं, मर्दों के बारे में। इमाम बुखारी ने एक खातून का तस्करा किया है, अपने ताबीइया थी, उससे सहाबी देखो, तो इससे पता चला बाकी सारी किस तरह पढ़ती थी औरतों की। पता चला मर्द और औरत की नमाज में फर्क था ना, तभी तो इमाम बुखारी कह रहे हैं, तभी इमाम बुखारी इजमाई उम्मत है। बुखारी मुस्लिम, हर चीज बुखारी मुस्लिम में इजमाई उम्मत दलील है, हर चीज बुखारी मुस्लिम में थोड़ी है। वरना आप मुझे बताओ कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी, इस पे कोई हदीस पेश करो, कोई हदीस नहीं है। वो इंजीनियर ने एक अब्दुल्ला बिन उमर का कॉल पेश किया था। तो ऐसे तो सहाबा से ये बात, सहाबा से ये भी साबित है, ताबीईन और असलाफ से, कि वो औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी। आप तो हमसे हदीस का मुतालबा करते हो ना, हदीस से मुराद कौले रसूल। और कमाल किया इंजीनियर ने, क्योंकि सामने नहीं बैठ रहा ना, वो इसी वजह से नहीं बैठ रहा, उसको पता है पकड़ा जाऊंगा मैं। अब्दुल्ला बिन उमर का जो उसने कॉल पेश किया वो भी ज़ईफ, सही सनद से साहब, उसमें इब्ने जुरैज मशहूर मुदल्लिस रावी है और आन से रिवायत कर रहा है, समझ रहे हैं ना। और उस पे उसने मुझ पे ऐसा तंज किया है कि मुफ्ती इन लोगों को हदीसों का बिल्कुल भी पता नहीं है, ये ले हदीस, ये ले, ऐसा मसाले लगा लगा के ना। आप बैठो तो इंशाल्लाह, हम जाहिल हैं लेकिन आपसे ज्यादा नहीं है इंशाल्लाह। हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं है। तो आप बैठो तो हम बताएंगे। तो लब्बैक आहिस्ता कहने पर कोई हदीस मौजूद नबी से कुछ नहीं मनकूल है। हालांकि नबी ने जैसे ये फरमाया, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूं ऐसे पढ़ो, तो ऐसे ही नबी ने ये भी फरमाया कि जैसे मैंने हज किया वैसे करो, खुदू अन्नी मनासिककुम। तो नबी ने तो भाई रमल किया है पहले 3 चक्रों में, हमारी औरतें रमल नहीं करती। नबी ने तो सफा मरवा पे दौड़ लगाई है, खवातीन दौड़ती नहीं है। हालांकि जिनकी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं वो तो खातून थी, हजरत हाजरा, वो तो दौड़ी थी। फिर भी औरत को दौड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इबादत में औरत का औरत पना झलकना चाहिए। तो इसी तरह नमाज जैसी इबादत में भी औरत का औरतपन झलकना चाहिए, वो सिमट कर है।
وہ مردوں کی طرح پڑھنا، مردوں کی طرح قرآن ہونا اجماع امت سے ثابت ہے. عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا بھی اجماع امت سے ثابت ہے. آپ کہہ سکتے ہو امت میں کہاں اجماع ہے، اب ختم ہو گیا اجماع، لیکن ایک دفعہ جب اجماع قائم ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے حجت بن جاتا ہے. وہ اب تو قیامت قریب ہے نا، اب تو اور مارکیٹ میں، ابھی تو غامدی نے فتویٰ دیا ہے کہ